یہ جو کریات شمونہ کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ ان کے فائٹرز پہلی بار بارڈر سے اندر بھی آئے ہیں۔ حزب اللہ پورے مڈل ایسٹ سے جو فائٹرز ہیں ان کو لبنان بارڈر پر اور سیریا کے بارڈر پر جمع کر رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ کو لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو جنگ میں جانا پڑے گا۔ ترکی میں جو ان کی بیسز ہیں ان کا گھراؤ کیا گیا ہے پبلک کی جانب سے اور اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ کلیشز ہوئے ہیں۔ اور امریکہ نے کیا کیا ہے، ایک نیوکلیئر سب مرین اب مڈل ایسٹ روانہ کر دی ہے۔ تو ان کو وہاں سے تھریٹ کون کر رہا ہے؟ ایران تھریٹ کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں وہ نیوکلیئر سب مرین بھیج رہے ہیں۔ تو حالات انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر اب نیوکلیئر جو وار ہے اس کا خدشہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حزب اللہ پہلی بار اسرائیل کے بارڈر سے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اب اسرائیل کی مزید حمایت نہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے، اور ایٹم بم گرانے کی دھمکی دینے والے اسرائیلی منسٹر کے ساتھ کیا ہوا، اور چائنا یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں کون سا بڑا اقدام اٹھانے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایران کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے غزہ کی جو صورتحال ہے، غزہ میں جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو رات گزری ہے یہ بھی ایک انتہائی بھیانک رات تھی، اور اطلاعات کے مطابق انتہائی خطرناک بمباری کی گئی ہے، اور تھرو آؤٹ دا نائٹ یہ بمباری جاری رہی ہے، اور پورے غزہ پر نارتھ سے لے کر سینٹر اور پھر ساؤتھ پورے غزہ پر یہ بمباری ہوتی رہی۔ یہ آپ دیکھیے ہیوی بمبارڈمنٹ تھرو آؤٹ نائٹ۔ اس کے علاوہ سینٹرل غزہ میں 2 گھروں پر بمباری کی گئی جس میں 45 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جبالیہ کیمپ جو کہ غزہ کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے نارتھ میں، 1.25 لاکھ کے قریب مہاجر وہاں پر آباد ہیں، اس پر چوتھا بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 3 اٹیکس ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، 1000 کے قریب زخمی ہیں، اور 200 کے قریب ابھی تک ملبے تلے دبے ہیں۔ اور اسی علاقے میں جہاں پہلے اتنی تباہی آ چکی ہے، چوتھا بڑا حملہ اسرائیل کی جانب سے کل رات کیا گیا ہے، اور اس میں بھی درجنوں افراد کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ جو المغازی اور دیگر ریفیوجی کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا جس میں البریج بھی شامل ہے، تو وہاں سے ابھی تک جو لاشیں ہیں ان کو نکالا نہیں جا سکا ہے۔ ابھی تک افراد جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں، 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن مشینری چونکہ نہیں ہے تو ہاتھوں سے آپ اتنا بھاری بھرکم ملبہ ہٹا نہیں سکتے ہیں، تو وہ تمام افراد ابھی تک اندر دبے ہیں، اور ان کی تلاش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک ملبہ ہٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پھر آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے، اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا کہ اسرائیل ریبیوکس فار باربیرک وار آن غزہ، کہ جو وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، یہ ایک وحشیانہ جنگ ہے، اور حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ یوکرین وار بھی دیکھیں تو اس میں اتنے بچے نہیں ہوئے جتنے یہ 30 دنوں میں غزہ میں ہو چکے ہیں۔ 4000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، اور 1500 کے قریب ابھی تک ملبے تلے دبے ہیں جن کو نکالا نہیں جا سکا۔ پھر آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے جو آپ کو صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ رائٹ ناؤ ایوری پلیس ان غزہ از لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ آف اسرائیل، کہ غزہ کی ہر ایک چیز وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے اسرائیل کا، اور وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت نشانہ بنا دیتا ہے۔ اور جو واٹر ٹینک پر اب حملے شروع ہو گئے ہیں، 7 سے زائد جو واٹر ٹینکس تھے جو کہ پبلک کے لیے جس میں پانی اویلیبل تھا، ان 7 واٹر ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہزاروں لیٹر پانی گلیوں میں اور نالیوں میں بہہ گیا، اور اب ان کو پینے کے لیے ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو سیوریج فلڈ کا بہت بڑا خدشہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 3 پائپ لائنز ہیں سیوریج کی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ہیلتھ منسٹری کے مطابق جو سیوریج کا فلڈ ہے اس کا بہت زیادہ خدشہ ہے، اور جب یہ فلڈ آئے گا تو اس کے نتیجے میں کتنی بیماریاں پھیلیں گی اس کا بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسرائیلی آرمی ہر صورت میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کا یہاں پر جینا محال بنایا جائے، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کئی اس میں مارے جائیں، اور یہ تمام لوگ مجبور ہو جائیں یہاں سے ایویکویٹ کرنے کو، اور ان کو مصر میں دھکیل دیا جائے۔ یہ ان کا ماسٹر پلان ہے۔ پھر اب یہ یونائٹڈ نیشن کے ایک نمائندے جو کہ غزہ میں موجود تھے، وہ کس طرح سے صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ a total collapse of health system in Gaza. Israel is not fighting another country but a people in a occupied land.
کہ وہ کسی آرمی کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہی بلکہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا اس سے لڑائی کر رہی ہے، اور وہاں پر بھی ہیوی بمباری وہ کر رہے ہیں، اور جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ مکمل طور پر وہاں پہ کولیپس کر چکا ہے۔ پھر ساؤتھ میں جو رفاح کا بارڈر ہے اس کے ساتھ اٹیکس کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک النجر ہاسپٹل کے جو پبلک ریلیشن چیف ہیں ان کی فیملی کے 5 افراد ہیں وہ مارے گئے ہیں، جن کا گھر رفاح بارڈر کے پاس تھا، تو ان کی اس میں شہادت ہوئی ہے۔ تو اس طرح اسرائیلی آرمی، جرنلسٹ اور ان کی فیملیز، پھر جو میڈیکل سٹاف ہے اور ان کی فیملیز، ان تمام لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو کسی بھی طرح کی مدد میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں ان پر شدید بمباری ساری رات جاری رہی، جس میں الشفا ہو، الوفا ہاسپٹل ہو یا القدس ہاسپٹل ہو، ان تمام ہاسپٹل کی سراؤنڈنگ میں مکمل طور پر بمباری پوری رات جاری رہی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اب وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور رات کو یہ تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور اندھیرے میں آپ کو صرف آگ کے شعلے دکھائی دیتے ہیں آپ کو اپنے ارد گرد۔ اس وقت سٹیٹس کے مطابق 135 پیرامیڈکس جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 88 یونائٹڈ نیشن کے نمائندے جو ہیں وہ غزہ میں اپنی جان سے جا چکے ہیں، اور 1946 سے جب سے یہ یونائٹڈ نیشن بنا ہے تب سے لے کر آج تک یہ سب سے بڑا نمبر ہے ایک سنگل کانفلکٹ میں کہ یونائٹڈ نیشن کے اتنے لوگ مارے گئے ہوں۔ تو اس طرح سے بدماشی جو ہے وہ اور غرور جو ہے وہ غزہ میں مکمل طور پر اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، لیکن ابھی تک اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے اتنے لوگ مارے جانا یہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے یونائٹڈ نیشن کی اپنی کریڈیبلٹی پر۔ اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی پلیسز ہیں کہ جہاں پر کل رات سٹرائک ہوئی ہے تو وہاں پر جو اتھارٹیز ہیں، جو طبی امداد ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکی ہے، یعنی کسی بلڈنگ پر بم گرا اور آپ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکے۔ اب وہاں کے جو درجنوں لوگ ہیں وہ اسی ملبے تلے دبے ہیں، اور اس کے سٹیٹس تو بھی آنا باقی ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ جارڈن کی جانب سے ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور یہ پہلی بار کسی عرب ملک کی جانب سے اس طرح کی مدد کی گئی ہے۔ جو جارڈن کی ایئر فورس ہے اس کی جانب سے پیراشوٹ کے ذریعے جو میڈیکل ایڈ ہے وہ غزہ میں جو ان کا فیلڈ ہاسپٹل ہے جارڈن کا اس میں پہنچائی گئی ہے، اور یہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور باقی ممالک کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بارڈر کے ذریعے، یعنی اگر ان میں اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ بارڈر کے ذریعے بھیج سکیں تو چلیں اس انداز سے پیراشوٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ مدد بھیج دیں۔ تو جارڈن کی ایئر فورس کی جانب سے یہ پہلی بار یہ اقدام سامنے آیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جارڈن نے اپنا جو سفارتی عملہ ہے وہ اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے 3-4 دن پہلے۔ یہ سارے غزہ پر مظالم ہیں، اور اگر ان کے آپریشن کی بات کریں کہ جہاں پر یہ مزاحمتی تحریک سے لڑ رہے ہیں وہاں پر ان کو کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اتنے دنوں سے یہ آپریشن کر رہے ہیں اور کوئی میجر جو اچیومنٹ ہے انہوں نے حاصل نہیں کی ہے، بلکہ ان کے سینکڑوں فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور ابھی کل رات کی یہ خبر ہے کہ 30 سے زائد ان کے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ گن بیٹل میں ہلاک ہوئے ہیں، یعنی جو اندر لڑائی جاری ہے مزاحمتی تحریک کے ساتھ اس میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل پر بہت بڑی تعداد میں ایک بار پھر راکٹس فائر کیے گئے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیلی روٹین بن چکی ہے کہ غزہ سے بڑی تعداد میں جو راکٹس ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے جاتے ہیں، اس کا دارالحکومت ہو یا سینٹرل اسرائیل ہو یا باقی علاقے ہوں، ایون ان کے جو ولیجز ہیں، مثال کے طور پر ایک ولیج ہے ریشن لیزیون، یہ 7 کلومیٹر دور ہے تل اویو جو دارالحکومت ہے اس سے، اور یہاں پر بہت سارے راکٹس گرے ہیں اور میجر ڈسٹرکشن یہاں پر ہوئی ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے کہ تل اویو از ناٹ یوزڈ ٹو آف سو مچ راکٹس، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اتنے راکٹس آ رہے ہیں دارالحکومت پر کہ وہ تو اس چیز کا یوز ٹو ہی نہیں ہے، اور ہر وقت وہاں پر سائرنز بجتے رہتے ہیں، اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں اسرائیلی شہری جو ہیں وہ سڑکوں پر اور گلیوں میں نیچے لیٹے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب راکٹ آتے ہیں تو سائرن بجتا ہے، اور یہ تقریباً ہر وقت ہی وہاں پر سائرن بج رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جو ہی غزہ پر بمباری میں شدت آتی ہے اسی طرح ریئیکشن میں غزہ پر جو فائر ہونے والے راکٹس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے۔ ایک طرف غزہ سے راکٹس فائر کیے جا رہے ہیں، پھر یمن سے راکٹس فائر ہو رہے ہیں، جو ایلاٹ کا علاقہ ہے ریڈ سی کے پاس اسرائیل کا، یہاں پر یہ آ کر گرتے ہیں۔ پھر لبنان کی جانب سے اب بڑی تعداد میں راکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کم سے کم
तीन तरफा जो हमले हैं इसराइल पर वो जारी हैं। अब अगर हम हिजबुल्लाह की बात कर लें तो हिजबुल्लाह की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। ये जो क्रियात शमूना का इलाका आपको नजर आ रहा है बॉर्डर के साथ, इस यहाँ पर पहले भी हमला किया गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा हमला किया गया। 10 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं उनकी जानिब से फायर किए गए हैं और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ये सबसे बड़ा हमला है। और यहाँ पर क्रियात शमूना में मेजर डिस्ट्रक्शंस हुई हैं और बहुत सारे यहाँ पर हलाकतों की इतलात हैं और वीडियो सामने आई हैं जिसमें रॉकेट्स वहाँ पर गिरते हुए और तबाही मचाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इनका एक ट्रक जो कि सोल्जर्स को, इनके आर्मी के जवानों को लेकर जा रहा था, उसको अटैक किया और उसमें भी इनके कई फौजियों के मरने की इतलात। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि ये जो क्रियात शमूना का इलाका है यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है, यानी हिजबुल्लाह के कुछ फाइटर जो हैं वो अंदर भी फेंस से, बॉर्डर से अंदर भी दाखिल हुए हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक वेरीफाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि वाकईतन उनके फाइटर्स पहली बार बॉर्डर से अंदर भी आए हैं और अंदर आकर उन्होंने जो है वो हमले किए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह क्या कर रहा है कि हिजबुल्लाह पूरे मिडल ईस्ट से जो फाइटर्स हैं उनको लेबनान बॉर्डर पर और सीरिया के बॉर्डर पर जमा कर रहा है। यमन से, इराक से और सीरिया से ये तमाम जो फाइटर्स हैं वो इस वक्त लेबनान के बॉर्डर पर ख़ास तौर पर और फिर जो सीरिया का बॉर्डर है यहाँ पर वो जमा कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को लगता है कि आज नहीं तो कल उसको जंग में जाना पड़ेगा और इसलिए वो वहाँ पर अपनी मैन पावर बढ़ा रहा है। अब जैसे यमन है तो यमन से जो रॉकेट्स जाते हैं या सऊदी अरब में या जॉर्डन में वो हवा में उनको तबाह कर दिया जाता है, तो ये यहाँ से इतनी लड़ाई जो है वो उस तरह से मौसर साबित नहीं हो रही। तो यहाँ के जो उनके फाइटर्स हैं उनको वो बॉर्डर पर लेकर आ रहा है कि जब बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ेगी तो वो ज़्यादा मौसर होगी, इसलिए वो मैन पावर जो है वो हिजबुल्लाह इकट्ठी कर रहा है। अब आपके जहनों में सवाल हो अगर कि हिजबुल्लाह क्या जंग में जाएगा या इसी तरह से छोटे बड़े हमले करता रहेगा, तो इसका जवाब यह है कि अगर गजा पर इसी तरह से बमबारी जारी रही और इसी तरह से इसराइल आगे बढ़ता रहा तो फिर हिजबुल्लाह जो है वो खामोश नहीं बैठ सकेगा और मजबूरन उसको जंग में जाना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हिजबुल्लाह की बुनियाद है वो इसी बुनियाद पर है कि हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है और वो हमास को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करता है, उनको एड करता है। तो अगर वो हमास को ख़त्म होता हुआ देखे और उनकी मदद को ना जाए तो फिर हिजबुल्लाह की अपना वजूद खतरे में हो जाएगा, उनकी अपनी पावर जो है वो खतरे में हो जाएगी, उनका अपना नजरिया खतरे में हो जाएगा। वो तंजीम जो बनी है इस बुनियाद पर है कि हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है और उसकी एक ज़ेली तंजीम, एक मिसाल के तौर पर कह लें कि हमास है, अगर वो ख़त्म हो रही है हिजबुल्लाह चुप करके वहाँ पर बैठा रहे तो उसका तो अपना वजूद खतरे में है। इसीलिए अगले आने वाले 4-5 दिनों में अगर ये इसी तरह से बमबारी जारी रहती है तो फिर हिजबुल्लाह को मजबूरन इस जंग में आना पड़ेगा और इसीलिए वो अपनी मैन पावर जो है वो बॉर्डर के साथ साथ इकट्ठी कर। ये जो हिजबुल्लाह की जानिब से नया एग्रेशन दिखाया गया है कि 10 मिसाइल फायर किए गए हैं, फिर जो है उनके ट्रक को निशाना बनाया गया है और ये इस चीज़ का रिएक्शन है कि कल इसराइल की जानिब से एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया था जिसमें 4 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हुए थे और उनकी शहादत का भी खदशा है। तो इस रिएक्शन में हिजबुल्लाह ने ये जो शदीद और सबसे बड़ा हमला किया है तो वो उस चीज़ का रिएक्शन था। इसके अलावा लेबनान से एक खबर ये भी है कि यूनाइटेड किंगडम ने अपना जो स्टाफ है वो लेबनान से वापस बुला लिया है। बाकी बहुत सारे मालिक वहाँ से अपने शहरी और स्टाफ को वापस बुला चुके हैं, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम की जानिब से भी ये अमल सामने आया जो कि इस चीज़ का सबूत है कि वहाँ पर जंग जो है वो फैलती हुई वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अब ज़रा अमेरिका की बात कर लेते हैं। ब्लिंकन इस वक्त मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं, इसराइल का उन्होंने तीसरा दौरा किया और जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ब्लिंकन इसराइल का फिर जॉर्डन का दौरा करने के बाद वो तुर्की रवाना थे, लेकिन दरमियान में उन्होंने एक अनशेड्यूल्ड दौरा जो है वो बगदाद का यानी कि इराक का किया है और वहाँ पर जो सबसे एक अनयूजुअल चीज़ देखने को मिली कि ब्लिंकन जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। अब ये बहुत ही एक रेयर चीज़ है, लेकिन ये इस चीज़ का इशारा है कि ख़तरा कितना बड़ा है और जिस तरह से यूएस की बेसिस पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ब्लिंकन जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इसके बाद उन्होंने इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हुई। इसके बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्लिंकन जब इसराइल से रवाना हो रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि क्या आप हमास के खात्मे तक इसराइल के साथ खड़े रहेंगे।
تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ بلنکن نے کہا کہ ہم اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اب یہ اتنا بڑا شفٹ ہے ان کے بیانات اور ان کی پالیسی۔ پہلے دن سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ جو مرضی اور جس طرح سے مرضی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ حماس کے خاتمے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں پریشر امریکہ پر ڈیویلپ ہو رہا ہے، جو ان کی عالمی شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جو اینٹی امریکنزم پروموٹ ہو رہا ہے، اس چیز کا سب سے بڑا امریکہ کو خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر ترکی میں جو ان کی بیسز ہیں ان کا گھراؤ کیا گیا ہے پبلک کی جانب سے اور اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ کلیشز ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ان پروٹیسٹرز کو سنبھالا ہے اندر جانے سے۔ تو وہ جو اینٹی امریکنزم مڈل ایسٹ میں خاص طور پر پروان چڑھ رہا ہے، جن کو بڑی مشکل سے اس نظریے کو، اس جو انسائٹمنٹ ہے اس کو امریکہ نے کم کیا تھا بڑے سالوں کے بعد، اور اب وہ اچانک سے اس جنگ میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو امریکہ کو اس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گارنٹی، مثال کے اگر 6 مہینے تک جنگ جاری رہتی ہے جو کہ رہے گی، تو پھر امریکہ تو ساتھ ڈیفینیٹلی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ تو اس چیز کا وہ واضح طور پر اشارہ دے رہے ہیں۔ لیکن دنیا کو یہ دکھانے کے لیے اور ایران کو یہ دکھانے کے لیے کہ اسرائیل پر یا امریکہ پر، ان کی بیسز پر، ان کے مفادات پر حملے کی غلطی نہ کرنا، اس امریکہ کی جانب سے ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی جو نیوکلیئر سب مرین ہے وہ مڈل ایسٹ اس وقت پہنچ چکی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود اس کی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے یہ انفارمیشن ٹویٹر پر اور باقی نیوز میڈیا پر، اور یہ بڑا ریئر ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہماری جو نیوکلیئر سب مرین ہے وہ مڈل ایسٹ پہنچ چکی ہے۔ تو وہ واضح طور پر حزب اللہ کو، ایران کو اور باقی پراکسیز کو یہاں پر میسج دے رہے ہیں کہ ہم پر حملے کی غلطی بالکل نہ کرنا۔ اب تھوڑی سی خبر اگر نتن یاہو کے حوالے سے شامل کر لیں تو ان کے ایک منسٹر نے یہ بیان دیا تھا کہ غزہ پر نیوکلیئر بم گرا دینا چاہیے، تو اس کا بہت زیادہ ریاکشن آیا۔ ایون سعودی عرب جس نے خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کی جانب سے بڑا سخت ریاکشن آیا، تو اب مجبور ہو کر نتن یاہو نے اپنے اس منسٹر کو فارغ کر دیا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خود کتنا گھبرایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اتنی بمباری کر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اس کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، لیکن یہ بیان اس کو پتا ہے کہ اس کے گلے پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مثال کے طور پر اسرائیل میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، نتن یاہو کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی مظاہرین نے، تو ایک اندر سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور باہر سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ پھر غزہ میں جو ان کو فوجی ناکامی ہو رہی ہے، جو فوجی ان کے گولز اچیو نہیں ہو پا رہے، وہ ان پر الگ سے پریشر ہے، تو مکمل طور پر نتن یاہو گھبرایا ہوا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی سی اگر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے خبر شامل کر لیں تو بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے۔ ایک ہیومن رائٹس بیرسٹر کی جانب سے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ UN is not fit for its purpose, it's useless، اور انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر کروانے میں بالکل ناکام رہی ہے اور یہ بالکل ایک یوز لیس باڈی بن چکی ہے، اس کا اب دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں رہا، اور انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہیں۔ اس کے علاوہ UAE اور چائنا کی جانب سے ایک کلوز ڈور سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی ہے جو کہ آج سوموار کو ہونا ہے، اور اس میں بہت سی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں چائنا کی جانب سے سیز فائر کے حوالے سے اور باقی چیزیں، اور یہ پہلی بار جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے پہلی بار یہ کلوز ڈور میٹنگ ہونے والی ہے سیکیورٹی کونسل کی۔ پھر جو یونائٹڈ نیشن اور باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ پہلی بار سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے امیجیٹلی سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے، یعنی جو یونائٹڈ نیشن کی ذیلی باقی تنظیمیں ہیں، ذیلی باڈیز ہیں، ان کی جانب سے اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ویلفیئر کا جو کام کرتی ہیں، انہوں نے مشترکہ اعلامیہ پہلی بار جاری کیا ہے، اور یہ بڑا ریئر ہے، ان یوزول ہے، اور انہوں نے فل فار سیز فائر کا مطالبہ کیا اور اسرائیل کو کریٹیسائز کیا ہے۔ آخر میں ایران کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو سارا میسیکر ہو رہا ہے غزہ میں، اس کے پیچھے صرف امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو نہ ہی اسرائیل کا وجود برقرار رہ سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل اتنی بدماشی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کل میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ اگر فل فور جنگ بندی نہیں کی گئی تو پھر ہم امریکہ پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے اسرائیل کا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم امریکہ پر حملہ کر دیں گے، اور آج ان کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے، اور امریکہ نے کیا کیا ہے، ایک نیوکلیئر سب مرین اب مڈل ایسٹ روانہ کر دی ہے۔ تو ان کو وہاں سے تھریٹ کون کر رہا ہے؟ ایران تھریٹ کر رہا ہے،
اور اس کے جواب میں وہ نیوکلیئر سب مرین بھیج رہے ہیں، تو حالات انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر اب نیوکلیئر جو وار ہے اس کا خدشہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ تو یہ ساری اپڈیٹس تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بھی بہت ساری چیزیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔